درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سالانہ فاتحہ کا موقع ہے اور یہ عید میلاد النبی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی یہ سالانہ فاتحہ بھی صدقہ ہے تو عید میلاد النبی کا ہے. بولو بھائی، اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو یہ سالانہ فاتحہ بھی کب ہوتی؟ نہ آپ ہوتے اس حال میں، نہ ہم ہوتے اس حال میں. اور اس حال میں نہیں، ہم ہوتے ہی نہیں، ہم ہیں. یہ عید میلاد النبی کا صدقہ ہے، یہ عید میلاد النبی کی وجہ ہے. عید میلاد النبی آنے والی ہے. کس کو منانی چاہیے عید میلاد النبی؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس انسان کو منانی چاہیے کہ جس پر پیارے نبی کا احسان ہوا ہے. سب بولو سبحان اللہ. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کون احسان مند ہے اور کون احسان فراموش ہے. بولو بھائی، احسان تو سب پر ہے پیارے نبی کا، مانتا کون کون ہے یہ مقدر کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے. بولو بھائی، وہی عید میلاد النبی یہ تو سب کو منانی چاہیے، لیکن مناتے وہ ہیں جو احسان مند ہیں، جو احسان مانتے ہیں. کس کو منانی چاہیے عید میلاد النبی؟ سب سے پہلے تو میں اپنی خواتین کے لیے کہوں گا کہ ہر اس لڑکی کو منانی چاہیے کہ جس کو پیارے نبی کی ولادت سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ہر اس بیوی کو منانی چاہیے کہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے، جس کا کوئی مقام، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں تھی. ہر اس ماں کو عید میلاد النبی منانی چاہیے کہ جس کو پیروں کی جوتیاں سمجھا جاتا تھا پیارے نبی کی ولادت سے قبل. پیارے نبی کا احسان ہے کہ جس بیٹی کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، پیارے نبی کی ولادت ہوئی، وہ زندہ دفن کرنا بند کر دیا گیا. بولو بھائی، پیارے نبی کی ولادت ہوئی، بہنوں کو عزت ملی. پیارے نبی کی ولادت ہوئی، بیویوں کو مقام ملا. پیارے نبی کی ولادت ہوئی تو پیارے نبی نے یہ فرمان سنا دیا کہ جس ماں کو تم اپنے قدموں کی جوتیاں سمجھتے ہو، ہم نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی ہے. جس ماں کو تم پیروں کی جوتیاں سمجھتے ہو، قدموں کی دھول سمجھتے ہو، اس قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. اب جنت چاہیے، جاؤ ماں کے قدموں میں، جاؤ باپ کی تعظیم کرو. اب یہ بھی مقدر کی بات ہے. بولو بھائی، کون ماں کی تعظیم کر لیتا ہے، کون نہیں کرتا؟ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائیو، عید میلاد النبی ہر اس شخص کو منانی چاہیے، ہر مرد کو منانی چاہیے. بولو بھائی، ہر اس غریب کو منانی چاہیے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو حضرت بلال حبشی پر کیسا ظلم ہوتا تھا. بولو بھائی، حضرت عمار ابن یاسر پر کیسا ظلم ہوتا تھا. یہ حیثیت غریبوں کی. آج آپ مسجد میں جا کر دیکھیں، وہ ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں غریب بھی کھڑا ہے. بولو بھائی، جو مالدار کارخانے میں کرسی پر بیٹھا ہے، غریب نیچے بیٹھا ہے، اس کا شاگرد، اس کا کاریگر، لیکن مسجد میں آ کے سارا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے. بولو بھائی، کوئی کرسی نہیں، کوئی زمین نہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے پیر سے پیر ملا کر، کاندھے سے کاندھا ٹکرائے گا، کپڑے سے کپڑے ٹچ ہوں گے. تو ہر اس غریب کو بھی عید میلاد النبی منانی چاہیے
کہ جس کو عزت پیارے نبی کے قدموں کی برکت سے ملی. بولو بھائی, پیارے نبی نے جسے عزت دلائی ہے. اور ہر مالدار کو تو منانی ہی چاہیے. بولو بھائی, تمہارا پیسہ, تمہاری دولت جسے تم ناجائز کاموں میں خرچ کرتے تھے, برے کاموں میں لگاتے تھے, پیارے نبی نے آ کر وہ راستہ بھی دکھا دیا کہ تم اپنی دولت کو جائز طریقے سے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا. بولو بھائی, تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو منانی چاہیے کہ جس جس کو پیارے نبی کا احسان ہوا ہے, جس جس پر پیارے نبی کا کرم ہوا ہے. تو عید میلاد النبی آنے والی ہے, جم تھم کر مناتے ہی ہیں, اب کہ تھوڑا اسپیشل کر کے منانا ہے, جتنے بھی حسب حیثیت ہو. کوئی قید نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ کی جیب اجازت دے رہی 1500 روپے کی تو آپ 3000 ہی خرچ کریں گے, ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. حسب حیثیت جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہاں پچھلی بار سے تھوڑا بڑھ چڑھ کر کریں. کیوں کہ یہ اسپیشل ہے, 1500 سالہ جشن ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک حدیث پاک ایصال ثواب کے عنوان سے, ابھی وہ رحمت کی بات چل رہی ہے, پیارے نبی کے کرم کی بات چل رہی ہے کہ پیارے نبی نے کیسا کیسا کرم فرمایا ہے, اور کیسا آپ کا کرم ہے کہ زندہ اوپر تو ہے ہی, مرنے کے بعد بھی یہ کرم پیچھا نہیں چھوڑتا, یہ قبر تک پیچھا کرتا ہے. یہ کرم محشر تک جائے گا اور پھر جنت تک لے کر جائے گا. ایک صحابی سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے بارہا یہ حدیث پاک سنائی ہے, اکثر تقریروں میں سناتا ہوں, پھر سنا دیتا ہوں. سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں کیا کروں؟ اچھا وہ بھی خیر مناؤ کہ پیارے نبی تھے, اگر ہوتے 14ویں صدی کے مولوی تو یہ تو کہہ دیتے بھائی جیسا کیا ہوگا ویسا بھگتے گی, تو کیا کرے گا؟ بولو بھائی, آج تو یہی زہر پلایا جاتا ہے نا, جیسا کیا ہوگا ویسا بھگتیں گے, دنیا والا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ فارمولہ پیارے نبی نے نہیں دیا. پیارے نبی نے ایسا کوئی راستہ نہیں دکھایا کہ ہم مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں کیا کروں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سعد تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. تو سعد جاؤ اور مدینے شریف میں اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو, لوگ قیامت تک پانی پیتے رہیں گے, تمہاری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا. لوگ قیامت تک پانی پیتے رہیں گے, تمہاری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا. پیارے نبی نے ثواب کا راستہ بتایا, ایصال ثواب کا طریقہ بتایا. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کنواں کھدتا تھا, آج تو کنویں کا دور نہیں ہے. آج کیا کہا جائے گا, ٹھیک ہے سمر سے بھی لگوا دو. بولو بھائی, ہتھی کنل لگوا دو. تو انداز مختلف ہے, انداز چینج ہو سکتا ہے, بدل سکتا ہے, لیکن ایصال ثواب کا راستہ تو ہے. اب پانی کا کیا مطلب ہے؟ پانی کی پیاس لگتی ہے تو کھانا بھی تو اسے زمرے میں آتا, بھوک نہ لگتی؟ بولو بھائی, صرف پیاس لگتی ہے, بھوک نہیں لگتی ہے. تو ایصال ثواب ہر عنوان سے ہو سکتا ہے, چاہے آپ پڑھ کر بخشیں, چاہے کھانا کھلائیں کسی کو ایصال ثواب کے لیے, کسی کو پانی پلائیں ایصال ثواب کے لیے, یہ سب ایصال ثواب کے طریقے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا سعد اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو, لوگ قیامت تک پانی پیتے رہیں گے. اور پیارے نبی کا معجزہ تو دیکھیں کہ کنواں کتنے سال چلتا ہے. بولو بھائی, 10 سال, 20 سال, 30, 40, 50 سال, بہت چلے گا 100 سال, 150 سال, ارے بہت چلے گا 200 سال چل جائے گا. زیادہ تر مسجدوں میں کنواں ہوا کرتے تھے, اب بتائیے کون سی مسجد میں کنواں ہے؟ سب بند ہو گئے. کنویں سوکھ جاتے ہیں, کنویں کا پانی خراب ہو جاتا ہے, بند ہو جاتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگ قیامت تک پانی پیتے رہیں گے. آج 1400 سال ہو چکے ہیں, آج بھی وہ کنواں ایسی ہی جاری و ساری ہے. سب بولو سبحان اللہ. اور میرا ایمان یہ ہے کہ صبح قیامت تک وہ
کنواں ایسے ہی جاری و ساری رہے گا، کیونکہ پیارے نبی نے فرما دیا ہے کہ لوگ قیامت تک پانی پیتے رہے گا۔ اب قیامت تک وہ کنواں چلنا ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی اس کنویں پر لکھا ہوا ہے بئر ام سعد۔ کیا لکھا ہے؟ بئر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، بئر ام سعد یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ سب بولو سبحان اللہ۔ سعد کی ماں کا کنواں آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ جن حجاج کرام کو حدیث پاک کے بارے میں معلوم ہے وہ جا کر اس کنویں سے پانی پی کر آتے ہیں، لے کر بھی آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ عید میلاد النبی کا ہی صدقہ ہے کہ ایصال ثواب بھی انہی کا صدقہ ہے، انہوں نے ہی ایصال ثواب کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اپنے مرنے والوں کے نام زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام